بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جو حضرات وضو سے فارغ ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. ہمارے یہاں سنتوں کے لیے 5 منٹ کا وقت اخیر میں دیا جاتا ہے، لہذا آپ سنتیں پڑھنے کی زحمت نہ فرمائیں، آرام سے سکون سے تشریف رکھیں، بیان کو سنیں. اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، آگے کی صفوں کو پر کر لیں. آپ بھی تشریف لے آئیں آگے. ایسے تتر بتر ہو کر منتشر ہو کر بیٹھنا یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. مجلس کے جو آداب ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آدمی صفوں کو پر کر کے بیٹھے. ایسے ادھر ادھر بیٹھنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ یہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں جس ضابطے کو میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ ہے کہ میرے بندے جو کچھ بھی کریں وہ صرف میری رضا کے لیے کریں اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کریں. اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں. اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ ہم اگر اس کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کی بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی تبدیل ہو جائیں. اخلاص وہ شے ہے جس کا آج کے زمانے میں بہت فقدان ہے. وہ عوام ہوں، علماء ہوں، وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، اخلاص کی کمی ہر جگہ پائی جا رہی ہے. جبکہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ ہی کے لیے کریں، اللہ ہی کے لیے کریں. ہی اور بھی میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں لوگوں کو دکھانے کی بھی نیت ہے. ساتھ میں لوگوں کو دکھانے کی بھی نیت ہے. تو یہ بھی جو ہے، یہ لفظ بھی شرکت کو بتا رہا ہے. یہ لفظ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں. بھائی جو سنت پڑھ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو بٹھائیں. میں بار بار بیان روک کر بیچ میں نہیں ٹوکوں گا کہ آپ سنت بند کریں. جب معلوم ہے کہ 5 منٹ سنتوں کے لیے دی جاتی ہے تو یہ بالکل خلاف ہے. آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، کوئی کھڑا ہو اس کو ادب سے بٹھا دیں کہ بھائی اس وقت بیان سنیں. یہ پتہ نہیں کیسا انصاف ہے. عام سب مسجدوں میں یہ پائی جاتی ہے آج کل، وہ کہیں کی مسجد ہو. کیسے؟ فجر کی نماز ہوگی تو وہ مائک میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے سنت پڑھنے میں خلل ہوتا ہے.
لیکن وہی لوگ جب جمعے میں آتے ہیں اتنی زور زور سے بیان ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اپنی سنت ادا کر لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ ناانصافی ہے۔ ہم اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ یہ انصاف ہے؟ یعنی اسی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے نماز میں، فجر کی 2 سنتوں میں، اور وہی آواز جب جمعے میں ہوتی ہے تو آرام سے سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اور اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ فجر کی جو قضا نماز ہے اس کو بھی یہیں ادا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ تو گناہ ہے۔ لوگوں کے سامنے قضا نماز پڑھنا تو گناہ ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قضا نماز کو پردہ رکھا ہے۔ آپ سے نماز چھوٹ گئی، اب یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا بھی چاہے آپ اس کو بعد میں پڑھ لیں یہ بھی گناہ ہے، نماز کا قضا کرنا بھی گناہ ہے۔ میری بات اگر سمجھ میں آئے تو ہاں یا نہ کا اشارہ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں۔ نماز کا چھوڑنا بھی گناہ ہے، اگرچہ آپ اس کو بعد میں پڑھ لیں، لیکن جب آپ نے نماز چھوڑ دی اب آپ سب کے سامنے یہاں ادا کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اظہار معصیت کر رہے ہیں، ایک گناہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی بند کمرے کے اندر موبائل میں کچھ فحش چیزیں دیکھتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے، اب آ کر اپنے دوستوں میں بتا رہا ہے کہ میں نے تو موبائل میں یہ دیکھا ہے۔ جب تک آپ نے اس چیز کو نہیں بتایا تھا یہ چیز آپ کے اور اللہ کے درمیان تھی، لیکن جب آپ اپنے دوستوں میں آ کر اس کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ اظہار معصیت کر رہے ہیں، یعنی گناہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے گناہ کرنا گناہ ہے، میری بات توجہ چاہے گی بہت زیادہ، جس طریقے سے گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ اس کی کتنی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ لہذا فجر کی نماز جمعے کے دن مسجد میں آ کر اپنی قضا کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جب آپ اب تک رکے ہیں، اب تک نہیں پڑھ سکے اور رکیے، جمعے کی نماز ہو جانے دو، اس کے بعد پڑھنا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کتابوں میں، اسی لیے فقہا نے، فقہا کس کو کہتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں جنہوں نے مسائل کو جمع کیا ہے، جنہوں نے مسائل کو جمع کیا ہے ان کو فقہا کہتے ہیں۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز جو چھوٹ گئی ہیں آپ کی، چاہے وہ قضائے عمری ہو چاہے اسی دن کی ہو، وہ آپ لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں، کہیں کوئی یہ سمجھے کہ یہ بندہ نفل پڑھ رہا ہے، وہ آپ تنہائی میں ادا کریں تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ میں نے اس بات کی اہمیت سمجھیں، ساری بات کا خلاصہ وہی ہے کہ قضا نماز کرنا یعنی نماز کو وقت سے ہٹا کر پڑھنا یہ بھی تو گناہ ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا یہ کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ جو مسجدوں میں جنتری لگی ہوتی ہے اس پہ اوپر ایک آیت لکھی ہوتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم کبھی غور نہیں کرتے، کبھی پوچھتے نہیں اپنے علماء سے، اپنے امام سے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوتا ہے۔ جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں انہوں نے کبھی پڑھا ہوگا اس چیز کو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ جو نماز کا ٹائم ہے اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، یہ نہیں کہ آپ جب چاہیں جب پڑھیں گے، یہ نہیں، مقررہ وقت میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو میں موضوع کچھ اور کر رہا تھا، لیکن یہ جو بیماری ہے آج کل سب مسجدوں میں پائی جاتی ہے، میں اس کے تحت یہ چیزیں آپ کو بتائیں، اس کا خیال رکھیں۔ جب پتہ ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ سنتوں کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن صبر نہیں ہوتا، بیچ بیان میں ہی جو ہے نماز میں نیت باندھنی ہے، میرے بزرگوں یہ آداب کے خلاف ہے، نہ تو آپ کی نماز درست ہو سکتی، دوسری بات آپ بیان کرنے والے کے اجتماعی عمل میں بھی خلل انداز ہو رہے ہیں، اور آپ کی نماز کیسے میں بول رہا ہوں، آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ کیسے توجہ کے ساتھ، کانسنٹریٹ کے ساتھ آپ کیسے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کیسے آپ سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔
ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے دل کو جو اچھا لگ رہا ہے ہم صرف اس کو مانتے ہیں، جو اچھا نہیں لگتا اس کو درگزر کر دیتے ہیں، اور جو عالم، جو امام، جو خطیب امت کی دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھ کر بیان کرتا ہے یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس کو قبول کرنے کو امت تیار نہیں ہے۔ جنت کی باتیں بتاؤ، جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، بہت اچھا بیان ہے، اور اگر بتا دو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، یا نہیں، اس کو بیان سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کے دوسرے بڑے حضرت جی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھوپال کے اجتماع میں فرمایا تھا، لوگوں تم نے کانوں کی عیاشی اب بھی نہیں چھوڑی۔ مجمع حیران تھا، اے اللہ یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ہم کون سی کانوں کی عیاشی کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا پہلے زمانے میں تم کنجریوں کے گیت سنتے تھے، آج علماء کے بیان سنتے ہو۔ عمل زندگی میں اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں۔ آج دیکھو سب کے موبائل اٹھا کر کوئی فلاں حضرت کا بیان سن رہا ہے، کوئی فلاں کا بیان سن رہا ہے، ہر جمعے میں ممبر سے خطاب ہوتا ہے، اور بھی ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لیکن اگر عمل کی زندگی میں آئے آدمی زیرو ہے۔ عوام ہو، خواص ہو، سب کا یہی حال ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم ان باتوں کو ذہنی طور پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک آپ کسی بات کو ذہنی طور پر نہیں مانیں گے آپ کو عمل کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک بات بتائی کہ بھائی سب کے سامنے قضا نماز پڑھنا گناہ ہے، اظہار معصیت ہے، لیکن آپ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں ان چیزوں پر چلنا ہے جو اسلام کہتا ہے، اپنے نفس کا بھی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ رات حضرت فرما رہے تھے مجلس میں، اخلاص، میں نے جو بات شروع کی تھی وہ اخلاص کے موضوع پر کی تھی کہ اخلاص کہتے کسے ہیں؟ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پیور، بالکل خالص۔ ہمارے علاقے کی تو زبان اور لینگویج الگ ہے۔ اے بھائی یہ کیا تماشا ہے بیچ میں؟ میں کوئی فالتو بات کر رہا ہوں؟ ادب سے بیٹھیے میرے بھائی، ادب سے بیٹھیے، یہ اللہ رسول کی بات ہے، میری کوئی توہین نہیں ہے، میں اپنی توہین نہیں سمجھتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی توہین ہے۔ انڈائریکٹلی آپ اللہ رسول کی بات پر توہین کرتے ہو۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص ہونا، بالکل پیور ہونا۔ آپ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ مثال کے طور پر دودھ ہوتا ہے، وہ سب سفید ہوتا ہے، 20 بھینسوں کا دودھ نکالو، الگ الگ برتن میں رکھو، سب سفید ہوگا، لیکن جب چیک کرنے والی مشین کے سامنے اس کو دکھایا جاتا ہے، آج کل اس طرح کی مشین ایجاد ہو گئی ہیں کہ سینسر کے ذریعے وہ بتا دیتی ہیں کہ اس میں کتنا فیٹ ہے، اور اس فیٹ اور مکھن کی بنیاد پر ہی دودھ کی قیمت لگتی ہے۔ ہمارے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ کے یہاں اتنا ہی قبول ہوگا۔ نماز کی صف میں سارے آدمی کھڑے ہیں، کوئی 50 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 15 سال کا، اور کوئی 30 سال کا نوجوان، سب کھڑے ہیں اور سب ایک ہی وقت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر، لیکن کسی کی نماز کی قیمت سونے کی لگتی ہے، کسی کی نماز کی قیمت چاندی کی لگتی ہے، کسی کی نماز کی قیمت لوہے اور تانبے پیتل کی لگتی ہے، اور کسی کی نماز کی قیمت مٹی کی بھی نہیں لگتی، منہ پر کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ کسی کی نماز کی قیمت تو سونے کی لگ رہی ہے، کسی کی نماز کی قیمت چاندی کی لگ رہی ہے، اور کسی کی نماز کی قیمت مٹی کی بھی نہیں لگتی، اس کی نماز کو منہ پر واپس مار دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اخلاص کی کمی ہے۔ جس کا اخلاص اچھا ہے اس کی نماز کی قیمت سونے کی لگ رہی ہے، اور جس کے اخلاص میں کمی ہے اس کی مٹی کی بھی قیمت نہیں لگ رہی ہے۔ آج اگر دیکھیں، میں اگر اس کے جزئیات بتانا شروع کروں تو گھنٹوں چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص کس طرح سے نہیں ہے، اخلاص کی کمیاں کہاں کہاں واقع ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی تہجد کا پابند ہے، میں نفس کے چور بتا رہا ہوں، نفس کا چور کہاں کہاں دکھتا ہے، اور نفس کا چور کیسے کیسے ہوتا ہے، اور نفس و شیطان کس طرح سے حملہ کرتا ہے پتہ نہیں چلتا۔
یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں 5 وقت نمازی ہوں اور میں تو مسجد کے اعمال میں بھی جڑتا ہوں اور میں تو یہ بھی ہوں، مجھ پر تو شیطان حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ شیطان تو سب سے زیادہ حملہ اسی پر کرتا ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ جو لوگ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں شیطان کو ضرورت ہی نہیں ہے، بھائی وہ تو اس کا کام پہلے سے کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا کام کرتے ہیں شیطان لگتا ہی انہی کے پیچھے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، مثال کے طور پر ایک آدمی تہجد کا پابند ہے، ایک دن تہجد چھوٹ گئی، اب صبح کو منہ لٹکا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے؟ ارے بھائی طبیعت خراب نہیں، آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بات لوگوں پر ظاہر کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بات لوگوں پر ظاہر کرنے کی؟ جس اللہ نے آپ کو روز اٹھایا، سلانا اٹھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آپ جو دعا پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں، جبکہ ہم تو سو رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، مرنے جینے کا کیا تعلق ہے یہاں؟ ان دعاؤں پر گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے، صرف میرے پاس 5 منٹ باقی ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں جیتا ہوں، یعنی سلانا بھی اور اٹھانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ جو اللہ آپ کو روز تہجد میں اٹھا رہا تھا، اسی اللہ نے آج آپ کو سلا دیا۔ آپ بیمار تھے، تھکن تھی، کیا وجہ تھی؟ اسی اللہ نے آپ کو سلایا۔ تو آپ اب یہاں پر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، اپنے نفس کو ظاہر کر رہے ہیں اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں میں تو بڑا تہجد گزار آدمی ہوں، 10 سال سے میری تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی، آج فوت ہو گئی۔ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بات ظاہر کرنے کی؟ یہ نفس کے چور ہیں، چور، اور یہ باتیں ملتی ہیں اکابرین سے۔ اسی طریقے سے اس کی مثال یوں سمجھے، ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کا کوئی دوست فورن کنٹری سے کام کر کے آیا، اب وہ اپنے دوست کی عیادت کرنے کے لیے آیا۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں ایک لمبے وقت سے اس شدید مرض کے اندر مبتلا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جو میری جاب تھی وہ بھی چھٹ گئی اور اوپر سے مجھ پر قرضہ ہو گیا۔ اب جو فورن کنٹری سے دوست آیا ہے وہ کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا سارا قرضہ اتار دوں گا اور آپ کو کچھ پیسے بھی دوں گا، میرے پاس فورن کرنسی ہے، میں اس کو جا کر چینج کراؤں گا اور آپ کو کچھ رقم دے دوں گا۔ اب وہ گیا اور کرنسی جو ہے وہ چینج کرا کر کے لایا ہے اور اپنے دوست کو کچھ ہدیہ دے رہا ہے، 50,000 روپے مثلا، اور اس طریقے سے چھپا کر دے رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور چپ چاپ اس نے اس طریقے سے دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلا کسی نے پوچھ لیا بھائی آپ کا گھر تو اس محلے میں ہے، آپ اس محلے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا دوست بیمار ہے اور میں ابھی باہر سے آیا، میں نے سوچا کہ اس کی کچھ مدد اور ہیلپ کر دوں، اس لیے میں نے اس کو 50,000 روپے دے دیے۔ آگے کوئی ملا، اس نے بھی پوچھا، اس کو بھی یہی جواب دیا۔ اب جب یہ دوست جو بیمار ہے یہ صحیح سلامت صحیح تندرست ہو گیا، اب یہ گھر سے نکلا ہے کم سے کم 2 مہینے کے بعد کہ ذرا چہل قدمی کراؤں، جیسے ہی گھر سے نکلا ہے ایک شخص ملا، ارے بھائی معاف کرنا ہم آپ کی عیادت کو حاضر نہ ہو سکے، مجھے تو آپ کے دوست نے بتایا، کتنا اچھا اللہ نے آپ کو دوست دیا ہے کہ آپ کی وہ عیادت کے لیے آیا تھا اور آپ کو 50,000 روپے بھی دے گیا۔ کتنا برا لگے گا، کتنا برا لگے گا اس بیمار دوست کو۔ پھر تھوڑا سا آگے چلا، پھر وہی بات سننے میں آئی، پھر آگے چلا، پھر وہی بات، ہر طرف 50,000 روپے زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس دوست کا دل دکھے گا یا نہیں؟ اس نے تو وہ کام کیا کہ پہلے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور پھر اس کو جگ ظاہر کر دیا، اپنا بھانڈا خود پھوڑ دیا، اپنا بھانڈا خود پھوڑ دیا۔ جیسے انسان کی غیرت اٹھتی ہے اور انسان کی غیرت جاگتی ہے، اللہ اس سے زیادہ کہیں غیور ہے، اللہ اس سے زیادہ غیور ہے، وہ غیرت مند ہے۔ جب آپ ایک کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو دکھانے کی بھی نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا وہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں
اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نیت آ گئی ذہن کے اندر مجھے فلاں شخص دیکھ رہا ہے، یہ سمجھے گا کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا بڑا دیندار ہے، خدا کی قسم بس وہیں ختم ہو گیا معاملہ۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ جس کے لیے عمل کیا ہے اسی سے بدلہ لے لو۔ بتاؤ کون ہے ہم میں سے جو کسی کا بدلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ میرے بزرگوں، اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، عوام ہوں، علماء ہوں، کوئی کسی طبقے کے لوگ ہوں، اخلاص کی کمی تو پائی جا رہی ہے۔ آدمی کوئی عمل کر رہا ہے دکھانے کے لیے کرتا ہے، میرا نام چلے، میرا نام چلے، میرا نام چلے۔ آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی، ایک عالم کو، ایک سخی کو، ایک شہید کو جہنم میں اس بنیاد پر ڈالا جائے گا، اللہ کہے گا تو نے بتا کیوں عمل کیا؟ وہ کہے گا تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تیرا نام دنیا میں لے سکے، وہ تو لیا جا چکا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج پہلے جو لوگ تھے، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، علماء ہوں، جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، وہ کام کرتے تھے اور چھپتے تھے، وہ کام کرتے تھے اور چھپتے تھے۔ آج کام کرتے ہیں اور چھپتے ہیں، بلکہ کرتے نہیں بس چھپتے ہی چھپتے ہیں، یہی ہو رہا ہے۔ آخر میں چھوٹا سا واقعہ بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد جس کا مقام سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تمام نبیوں کے بعد جس کا مقام دنیا میں سب سے بلند ہے وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کا واقعہ ہے جب وہ امیر المومنین تھے، انہوں نے اپنے آفس میں ایک رجسٹر بنا رکھا تھا کہ مدینے کے جو لوگ جن کو مال کی ضرورت ہوتی تھی وہ تو بیت المال سے مدد کی جاتی تھی، لیکن جن کو فزیکلی ہیلپ کی ضرورت ہے، یعنی جسمانی خدمت کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں جھاڑو لگانی ہے، کسی کے برتن دھونے ہیں اور کسی کا سامان لا کر دینا ہے، یعنی بدنی ہیلپ، فزیکلی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اس کا ایک رجسٹر بنایا تھا، اس میں نام لکھے تھے اور سامنے خدمت کرنے والے کا نام بھی لکھا تھا۔ لیکن ایک بڑھیا کا نام تھا، اس کا ایڈریس تھا، اس کے سامنے کوئی نام نہیں لکھا تھا، وہ خانہ جو ہے بالکل خالی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ اس کی خدمت میں کروں گا۔ وہ اس ایڈریس پر گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بوڑھی اماں کی آواز آئی، کہا کون ہو، اس وقت کیوں آئے؟ کہا میں فاروق اعظم ہوں۔ کہا اس وقت آنا کیسے ہوا؟ کہا آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کہا خدمت کرنے والا تو کر کے چلا گیا، خدمت کرنے والا تو کر کے چلا گیا۔ اگلے دن پھر آئے ہیں کہ دیکھوں یہ کون ایسا مبارک شخص ہے جو وقت ہونے سے پہلے خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو خدمت کرنے والا ہے اس کا اخلاص کتنے بلند درجے کا ہے کہ اگلے دن ہاتھ میں چپل لے کر آئے ہیں تاکہ قدموں کی آہٹ بھی کسی کو سنائی نہ دے سکے، اور آ کر کہا دروازہ کھولو، پردہ کر لو، آپ کا خادم حاضر ہوا ہے، اور جھاڑو لگائی، ان کی خدمت کی اور کہا اب میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ حضرت عمر نے پوچھا ہے کون؟ کہا مجھے نام نہیں بتایا، نہ مجھے ضرورت پیش آئی اس چیز کی کہ میں ان کی تحقیق کروں، وہ آتے ہیں اور خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں وہ کون ہیں۔ تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھاٹ میں بیٹھ گئے اور جب دیکھا ہے کہ جو خدمت کرنے والے جب گھر سے نکلے ہیں سامنے باہیں پھیلا کر کھڑے ہو گئے، آج تمہیں جانے نہیں دوں گا، بتاؤ کون ہو؟ جب دیکھا تو سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ جب آپ نے سب کے نام لکھ رکھے ہیں خدمت کرنے والوں میں، اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے جو نام لکھے ہیں وہ تو انتظام باقی رکھنے کے لیے رکھے ہیں، یعنی نظام میں ڈسٹرب نہ ہو سکے اور نظام صحیح چلتا رہے، اور میں تو امیر المومنین ہوں، میرے اوپر تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے میں جس کے لیے کر رہا ہوں، جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہے، جس اللہ کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہے، اس لیے مجھے نام لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میرے بزرگوں، یہ تھے ہمارے صحابہ اور اسلاف،
کہ جو کام کرتے تھے اور چھپتے تھے آج ہم کام کرتے بھی نہیں ہیں اور چھپتے بہت ہیں۔ اخلاص کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، اسی لیے ہمارے عمل کے اندر جان نہیں ہے۔ جب ہم اخلاص سے کام کریں گے ہمارے عمل کے اندر اللہ طاقت پیدا فرمائے گا، زبانوں میں تاثیر پیدا ہوگی اور آپ کی بات کا اثر لوگوں کے اندر منتقل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔